اقبال کا جو قرآن پاک سے جو تعلق ہے اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے اور اقبال کا جو ذوق قرآن ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے اقبال کی شاعری کافی ہے کہ اقبال کی شاعری میں ہمیں جا بجا قرآن پاک کا جو ایک ریفلیکشن ہے، جو ایک عکس ہے، وہ ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اقبال کی شاعری کا بنیادی ماخذ ہی قرآن پاک ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور اقبال نے اس بات کا اظہار خود کیا۔ آپ کہتے ہیں گر درم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، کہ اگر میرے دل کا آئینہ جوہر سے خالی ہے اور میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ اور پوشیدہ ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو یا رسول اللہ آپ میری فکر کے شرف کا پردہ چاک کر دیجئے۔ ای خیابہ راز خارم پاک کن، اور میں جو خار ہوں کانٹا ہوں اس سے دنیا کو پاک کر دیجئے۔ اور مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں روز محشر خور رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے قیامت کے روز خوار و رسوا کیجئے اور اپنے بوسہ پا سے محروم رکھ۔ یعنی اس قدر بڑی بات، یعنی اندازہ کریں کہ قرآن سے کیسا گہرا تعلق ہے کہ آپ اس قدر بڑی بات کہہ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اسی بات کو آپ نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر سے سب اسرار کتاب آخر۔ تو یہ اقبال کا قرآن سے جو ہے وہ تعلق تھا۔ اب سمجھنا ہے کہ یہ تعلق، یہ ذوق اقبال کا پیدا کیسے ہوا۔ تو خود یہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں جب میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، جوانی کے عہد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو ایک روز والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر تم واقعی قرآن کی تلاوت کا مزہ لینا چاہتے ہو، قرآن سمجھنا چاہتے ہو، تو یوں سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرو کہ حق تعالی یہ خطاب تم سے کر رہا ہے اور یہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اور اسی کو اقبال نے پھر یوں بیان کیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ پھر مزید اس کو یوں بیان کیا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو یہ آپ کا قرآن پاک سے جو ہے وہ ذوق تھا۔ اور پھر کیسا ذوق تھا، جب قرآن آپ پڑھتے تو الفاظ پہ غور و فکر کرتے، یہاں تک آتا ہے کہ اس قدر روتے کہ قرآن پاک کے صفحات بھیگ جاتے، آپ کے آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتے۔ اسی طرح قرآن پاک اس قدر خوش الہانی سے پڑھتے کہ دل پگھلنے لگ جاتے۔ اور پھر جب آخری عمر میں آواز بیٹھ گئی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت آپ کو بڑا رنج ہوتا تھا۔ اور آپ کا قرآن پاک سے جو اس قدر گہرا تعلق تھا، اس کی شہادت ایک مستشرق نے بھی دی۔ ایک جرمن مستشرق این میری شمل لکھتی ہیں کہ اقبال کے ہاں قرآن پاک کا جو ذکر ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ اچھا، اب یہ تو قرآن سے اقبال کا تعلق تھا، یہ ان کا ذوق تھا۔ اب انہوں نے امت کو قرآن پاک کے حوالے سے کیا درس دیا؟ دیکھیں جنید بھائی، اقبال سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے عروج اور زوال کا جو فلسفہ ہے نا، وہ قرآن مجید کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور پھر آپ نے راستہ بھی دکھایا۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو ادا جدت کردار۔ یعنی آپ نے جو ترقی ہے اور جو جدت کا راستہ ہے اس کا آپ نے راستہ بتا دیے کہ وہ قرآن پاک ہے۔ اچھا، اب قرآن پاک سے اقبال کیوں جوڑ رہے ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دراصل جس وقت اقبال تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت برِ صغیر میں جو ہے وہ برٹش راج تھا اور مغربی علوم آ رہے تھے۔ تو ہمارے یہاں دو طبقے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے مغربی علوم کی کھلی مخالفت کی اور اس نے کہا اس طرف جانا ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے مغربی علوم کو دل و جان سے قبول کر لیا، بلکہ وہ مغربی علوم سے مرعوب ہو گئے اور اس کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ تو اس دور میں اقبال نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ اور قرآن کا نور حاصل کر لو اور پھر اگر تم مغربی علوم کی طرف چلے بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اقبال اسے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گر فرنگی آنا۔ تو تعلیم ہو گر فرنگی آنا، لیکن اگر جوہر میں لا الہ الا اللہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھو۔ میں قرآن زیادہ پڑھنے پر اس لیے اصرار کرتا ہوں کہ اس کے فوائد میرے تجربے میں آئے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کثرت سے قرآن پڑھو، کیونکہ کثرت سے قرآن پڑھنے سے دل محمدی نسبت پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں، صرف تلاوت ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔